ایک ہندو سینیٹر نے پورے کا پورا ایوان ہلا کر رکھ دیا اور انہوں نے اس مسئلے کی طرف توجہ مبذول کروائی جس کو شاید ہمارے جتنے بھی مسلمان لیڈران ہیں، رہنما ہیں، سیاستدان ہیں، یا پھر وہ لوگ جو کہ اجلاس میں شرکت کرتے ہیں، یا پھر وہ لوگ جو کہ اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر تقاریر کرتے ہیں، انہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ ہیں سینیٹر دنیش کمار صاحب۔ انہوں نے اپنی تقریر میں کیا کہا، ذرا اپنے کانوں سے سنیے گا کہ پاکستان کا آدھا بجٹ سود کی نظر ہو رہا ہے۔ قرآن شریف کی آیات میں حقیقت بتاتا ہوں، سورہ البقرہ 279-278 میں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو، پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جی ہاں، آپ نے ان کی مکمل تقریر سنی اور آپ نے یہ کلپ ملاحظہ کیے۔ یہ ہندو رہنما ہوتے ہوئے قرآن مجید کی آیات کا اور احادیث مبارکہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ سود سے ہمیں منع کیا گیا ہے، قرآن مجید ہمیں سود سے روکتا ہے، اور افسوس ہمارے بجٹ کا جو 50% ہے وہ سود کی مد میں جا رہا ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سودی نظام کی وجہ سے ہم لوگ ایک جکڑن کا شکار ہیں، اور پھر جو ہمارا نظام ہے وہ آدھے سے زیادہ اکثر اوقات مفلوج رہتا ہے، کیونکہ سود سے ہمیں جب قرآن مجید میں منع فرمایا گیا ہے، ہمارے مذہب میں، ہمارے فرقے میں ہمیں یہ کام کرنے سے روکا گیا ہے، تو اس کے باوجود ہم لوگ اگر وہی کام کر رہے ہیں تو پھر ہمارا نظام کس طریقے سے کیسے درست ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو ہندو سینیٹر ہیں دنیش کمار صاحب، انہوں نے اس طرف تمام لوگوں کی توجہ مبذول کروائی ہے اور کہا ہے کہ خدا کے لیے اس کی جگہ پر، یعنی کہ سودی نظام کی جگہ پر کوئی اور نظام متعارف کروایا جائے جس میں ہمارا جو بجٹ ہے کم از کم وہ 50% اس طریقے سے نہ چلا جائے اور جو ہمارا نظام ہے وہ بہتر ہو سکے۔ اور جب یہ تقریر کر رہے تھے، جب یہ حوالہ دے رہے تھے، تو اسی وقت ان کے قریب ہی کوئی اور صاحب بڑا جوان تھے کہ چیئر کے اوپر، کیونکہ اس ویڈیو میں شاید ان کا چہرہ نظر نہیں آیا، تو انہوں نے کہا کہ دنیش کمار صاحب، آپ چونکہ حوالہ دے رہے ہیں قرآن آیات کا، پھر احادیث مبارکہ کا، تو آپ بھی جو مذہب اسلام ہے اس کو قبول کر لیں۔ تو آگے سے انہوں نے کیا خوبصورت جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے آپ پورے مسلمان بنے، پہلے آپ مکمل اسلامی بنے، اس کے بعد میں بھی قبول کر لوں گا۔ اور یہ ان کا بہت بڑا پوائنٹ تھا کہ جب ہمیں جن جن چیزوں سے روکا گیا، جن جن چیزوں سے منع کیا گیا، ہم وہی کریں گے تو پھر ہم کیسے خود کو مسلمان کہلوا سکتے ہیں۔ تو یہ انتہائی اہم مسئلے کی طرف ہندو سینیٹر دنیش کمار صاحب نے توجہ مبذول کروائی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور اہم مدعا جو چھیڑا وہ تھا سمگلنگ کا، تیل کی سمگلنگ کا۔ انہوں نے کہا کہ بہت سارے سمگلر جو ہیں وہ ایرانی تیل کی سمگلنگ کرتے ہیں، اور اسی سمگلنگ کے دوران میں یا تو وہ کسی گولی کا نشانہ بن جاتے ہیں یا پھر وہ کسی حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ نے خود بھی سوشل میڈیا کے اوپر پھیلی ہوئی بہت ساری ویڈیوز میں یہ دیکھا ہوگا کہ جو سمگلر ہیں وہ کشتی کے اوپر جو سمندر ہے اس میں وہ کتنی تیزی کے ساتھ بھگا رہے ہوتے ہیں، کچھ موٹر سائیکلوں کے اوپر تیل کی سمگلنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ گاڑیوں کی جو ٹیوٹا گاڑی ہوتی ہے اس میں اس کی سمگلنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی سمگلنگ کے دوران میں وہ جان کی بازی ہار جاتے ہیں، کسی حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ صرف وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ اپنے گھر والوں کا پیٹ پال سکیں۔ اب یہاں پر انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کے لیے بھی کوئی قانون سازی کی جائے، کوئی قانون بنایا جائے، کوئی درمیانی راہ نکالی جائے، یا پھر ان کو کسی بھی طریقے سے اجازت دی جائے کہ یہ کم از کم اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکیں اور پھر اپنا جو گھر کا سسٹم ہے وہ چلا سکیں۔ تو یہ 2-3 انتہائی اہم چیزیں تھیں جو کہ ہندو سینیٹر دنیش کمار صاحب نے ایوان کے اندر رکھی، اور بہت سارے لوگوں نے ان کو اپریشیٹ بھی کیا، اور جو انہوں نے انتہائی اہم موضوعات کی طرف توجہ دلائی، اور ساتھ ساتھ انہوں نے وزیر اعظم پاکستان سے یہ اپیل کی کہ وہ اس سے متعلق سوچیں، وہ اس حوالہ سے بہتر قانون سازی کریں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے جتنے بھی ایوان میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے ان سے بھی اپیل کی کہ خدا کے لیے ان چیزوں کے متعلق سوچا جائے، اور پھر جو عام عوام ہے، خاص کر یہ جو بلوچستان کے رہنے والے لوگ ہیں، اور خاص کر وہ لوگ جو کہ ایرانی تیل کی سمگلنگ کر رہے ہیں، ان کے متعلق کچھ بہتر اقدامات کیے جائیں تاکہ ملک کے اندر جو ہے وہ سٹیبلٹی آئے اور لوگوں کو سکون سے جو کمائی ہے وہ کرنے کا موقع ملے۔ تو آپ دنیش کمار کے متعلق اور یہ جو اہم
मौजू उन्होंने डिस्कस किया। इसके मुतालिक आप क्या कहते हैं, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।